اپنے غلام کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث شریف جس پر میں نے اپنی بات کو محدود رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام ذوالفقار ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں، صحابہ سے بات کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ 3 چیزیں تمہاری دنیا کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ اس سے محدثین نے کہا ایک تو ظاہری نفاست ہے کہ وہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اچھا دکھنا چاہیے، صاف ستھرا دکھنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، اس کے بدن سے خوشبو ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی اپیرنس کو بھی جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ دے، ایک صحابی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نواز رکھا تھا، وہ ایک بوسیدہ سا لباس پہن کے، پرانا سا لباس پہن کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال نہیں عطا فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے تو اثرات تمہارے سے نظر بھی آنے چاہیے۔ تمہارے لباس یعنی ایک مسلمان کو صاف ستھرا اچھا رہنا چاہیے، اپنی اپیرنس کو اچھا رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ خوشبو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بہت پسند ہے۔ اور ایک محدثین نے کہا اس سے مراد کردار کی خوشبو بھی ہے، کریکٹر کی خوشبو بھی ہے، اچھے کریکٹر اور اچھے مینرز کی خوشبو بھی اس سے مراد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے دیندار عورتیں، وہ عورتیں جو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں، جو عورتیں اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، مجھے وہ عورتیں پسند ہیں۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عورتیں اس سے مراد ہے۔ اور ایک محدثین نے کہا یہ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت النساء فرمایا جس عورت میں وومن رائٹس کی آواز، جس دور میں، اس وقت میں آقا علیہ السلام نے اس ٹائم میں یہ فرمایا کہ جس وقت وومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ نہیں تھے، جس وقت وومن رائٹس کی آواز اٹھانے والا کوئی لوگ نہیں تھے، بلکہ عورت کو اگر بچی ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور خاتون خانہ کو، گھر کی عورت کو نوکرانی سے بڑھ کے نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے وومن رائٹس کی آواز اٹھائی اور النساء فرما کے عورت کی عزت جو زمین پر تھی اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دیندار عورتیں جو اپنی عزت اور عفت کی اور عصمت کی اور اپنے شوہر کی امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، مجھے وہ عورتیں پسند ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام میں شفقتاً ارشاد فرما رہے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ بتائیے جس امتی کو پتا ہو کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا وہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ محفلوں میں جھوم جھوم کے کہے مجھے رسول اللہ علیہ السلام سے بڑا پیار ہے، اور پھر نماز کو چھوڑ دے جس کو حضور علیہ السلام اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، جو یہ کلیم کرتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، آپ خود بتائیے جب وہ یہ سن لے گا، جب وہ یہ جان لے گا کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا وہ کبھی نماز قضا کر سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کمپلسری چیز ہے کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ ہی نہیں کہ انسان خالی الفاظ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا رہے، بلکہ عملاً محبت تب ثابت ہوگی جب انسان 5 وقت نماز میں سجدہ ریز نظر آئے گا کہ نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دربار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے گھر کے باہر سے کوئی نہر گزر رہی ہے، کوئی ریور ہے، وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی گندگی باقی رہے گی؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صاف پانی کی نہر میں وہ 5 مرتبہ نہا رہا ہے دن میں، تو پھر اس کے جسم پہ کیسی گندگی رہے گی؟ اس کے جسم پہ کیسی میل رہے گی؟ کوئی میل اس کے جسم پہ باقی نہیں رہے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب بندہ مومن 5 مرتبہ دن میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دیتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان دل بھر کے گناہ کرتا رہے، دل بھر کے گناہ اکٹھا کرتا رہے اور کہے کہ 5 وقت نماز پڑھ کے کوٹا صاف کر لوں گا، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے انسان کو، نماز میں انسان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث بخاری ہے، حدیث جبریل بھی جس کو کہتے ہیں، حدیث بخاری ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھو تو ایسے پڑھو
کہ جب اللہ تعالیٰ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ من اسلام من ایمان، پھر تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ من احسان، اور آقا علیہ السلام من احسان کے جواب میں کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم یہ تصور ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب بتائیے جب اس تصور کے ساتھ آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے کوٹ میں کھڑا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو جو ظہر پڑھ کے جائے گا اور اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے واپس عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایسے حاضر ہونا ہے جیسے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو کیا وہ پھر اللہ سے حیا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا وہ گناہ کی طرف جاتے ہوئے شرم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا وہ گناہ کی طرف جاتے ہوئے تصور کرے گا یا نہیں کرے گا کہ ابھی اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور واپس اللہ کا منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی 5 وقت نماز میں سے لگ جاتا ہے، پرانے گناہ بخشوانے کے لیے نماز ضامن بن جاتی ہے، اور پھر نماز گناہوں سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو عشق رسول کے لیے میلاد شریف منانا بہت اچھا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ عشق رسول کے لیے نعت شریف پڑھنا اور سننا بہت اچھا ہے، عشق رسول کے لیے حضور کی محبت میں نعرے لگانا بہت اچھا ہے، لیکن یہ سیکنڈری ہے۔ اولاً ضروری یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتا نظر آئے، اولاً ضروری ہے کہ انسان سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتا ہوا نظر آئے۔ اگر انسان نماز پڑھے گا نہیں، فرائض پہ عمل کرے گا نہیں، اور یہ چیزیں کرتا رہے گا، تو پھر انسان من پسند دین نہ اپنائے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، فرائض پر عمل کیا جائے، پھر یہ سب کچھ بہت اچھا ہے حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی، حضور کے پاس ہی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت فرمائیں تو میں عرض کروں 3 چیزیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر بیان کرو۔ حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پسند ہے، یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جتنا مال دے میں سارے کا سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، میں سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دیکھو نا، ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب خدا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق کبھی بھی مال اپنے پاس جمع ہونے ہی نہیں دیتے تھے، ذرا سا مال اکٹھا ہوتا تھا جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے۔ جس دن ایمان لائے 40,000 دینار تھے پاس، سارے جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نصرت الدین کے لیے، دین کی مدد کے لیے پیش کر دیے۔ پھر جب ذرا مال ہوتا جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے۔ خالی تبوک کے موقع پر دیکھ لو، اب حضرت عثمان غنی کا جب وہ دیکھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر آ رہے ہیں اور اس وقت کہتے ہیں میرے پاس مال بہت زیادہ جمع ہوا ہوا تھا، کہا کہ میں نے کیا کیا کہ آدھا گھر چھوڑا اور آدھا مال جتنا تھا اس وقت وہ لیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے چل پڑا۔ کہتے ہیں رستے میں میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آج مال پیش کرنے کے معاملے میں ابوبکر سے زیادہ پیش کر دوں۔ یہ نیکی میں سبقت لے جانے کا تو حکم ہے نا، نیکی میں تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا حکم ہے اللہ کی رضا کی نیت سے۔ کہا شاید آج میں جو پیش کروں وہ سب سے زیادہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان دنوں میں وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت مال تھا، میں آدھا لے کے چل پڑا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا گھر چھوڑا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق حاضر ہوتے ہیں، 2 چادریں پہن رکھی ہیں، مال لے کے آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آ رہے ہیں؟ کہا اتیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں صرف اللہ کو اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، باقی جو کچھ تھا لے کے آپ کی خدمت میں۔ اللہ کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے، حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جتنا مال ہو اللہ مجھے جتنا مال دے میں سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ پھر یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے میں سارا وقت آپ کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ یا رسول اللہ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے، آپ کے قدموں میں بیٹھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہنے میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یا رسول اللہ ہر وقت آپ سفر میں ہوں تو سفر میں، آپ مدینہ شریف میں ہوں تو مدینہ شریف میں، آپ جہاں بھی ہوں یا رسول اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہنا مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ میں سارا وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت
المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ابو بکر صدیق سارا وقت حضور کی خدمت میں رہتے. رات گئے جب آخر میں حضور اپنے محل مبارک میں جاتے, اس وقت ابو بکر صدیق حضور سے جدا ہوتے, اور صبح نماز کی اذان ہوتی صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. سارا دن حضور کے دروازے کرم پہ رہتے. کہا رات کی جو تھوڑی سی دیر ابو بکر صدیق گھر جاتے نا, حضور کی یاد میں ایسے تڑپا کرتے جیسے پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے ہیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ایک اور روایت کے مطابق عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری بیٹی حضرت صدیق اکبر کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یا رسول اللہ اپنے نکاح میں آئے, آپ کے نکاح میں ہوں. پھر پہلی دو چیزیں یہ ماں کہا, تیسری چیز کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے النظر الی وجهک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہو اور میں آپ کو دیکھتا چلا جاؤں. مجھے تو غار ثور کا یہی مقصد نظر آتا ہے, ورنہ جب مکہ میں چھپنے کی ضرورت نہیں پڑی ایسے نکلے میرے آقا علیہ السلام, تو غار ثور میں چھپنے کی ضرورت تو نہیں تھی. غار ثور میں میرے آقا نے کہا ہوگا ابو بکر تو نے کہا تھا نا النظر الی وجهک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کچھ اور نہ ہو, آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں اور میں آپ کو تکتا چلا جاؤں. لو 3 دن اور 3 راتیں کچھ اور نہیں ہے جتنا جکڑا ہے دل بھر کے میری جان کر لوں. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے عرض کیا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں تو پھر میں بھی عرض کر دوں, 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں. حضور نے فرمایا عمر بیان کرو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مجھے نیکی کا حکم دینا اچھا لگتا ہے, پھر مجھے برائی سے غلط کاموں سے روکنا اچھا لگتا ہے, اور پھر یا رسول اللہ سچی بات کرنا اچھا لگتا ہے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, یہ میرا مزاج ہے. یہ تینوں چیزیں سیدنا عمر بن خطاب کا مزاج بھی بتا رہی ہیں. کہا یا رسول اللہ نیکی کا حکم دینا اچھا لگتا ہے, بری چیزوں سے روکنا اچھا لگتا ہے, اور سچی بات کرنا اچھا لگتا ہے, کسی کو پسند آئے یا نہ آئے. حضرت سیدنا عثمان اٹھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے سلام میں پہل کرنا اچھا لگتا ہے, سب سے پہلے سلام کرنا. صوفیاء سے جب کسی نے پوچھا نا کہ تکبر انسان اگر توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی عملی طریقہ بتاؤ کہ انسان اپنے دل میں تکبر کیسے ختم کرے, صوفیاء نے کہا کہ سلام میں پہل کرنا شروع کر دو. تمہارا بڑا ہو یا چھوٹا ہو, تمہارا ملازم ہو, تمہارا نوکر بھی ہو, تم اس کو سلام کرو, وہ جواب نہ دے پھر اگلی بار سلام کرو. سلام میں پہل کرنا شروع کر دو, تکبر سینے میں ختم ہو جائے گا. کہا مجھے یا رسول اللہ سلام کرنا اچھا لگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم سب کی خواہش ہوتی کہ حضور کو سلام میں پہل کرے, لیکن ہمیں کبھی یہ موقع نہ ملتا. اگر کوئی بچہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, حضور سلام میں پہل کیا کرتے ہیں. ہمارا کیا کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پہلے ہمیں سلام کرے تو ہم جواب دیں. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ سلام میں پہل فرمائی. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام میں پہل کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. پھر یا رسول اللہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے اچھا لگتا ہے, جو بھوکا ہو, غریب ہو, مسکین ہو, اس کو کھانا کھلانا اچھا لگتا ہے. اور پھر یا رسول اللہ جب رات لوگ سو جائیں, رات گہری ہو جائے, اس وقت بستر کو چھوڑ کے اللہ کو سجدے کرنا مجھے پسند ہے. اب ہم سب کہتے ہیں ہمیں حضور سے پیار ہے, حضرت ابو بکر کے بھی نعرے لگاتے ہیں, حضرت عمر کے بھی, حضرت عثمان کے بھی, حضرت علی کے بھی. جب نعرے لگاتے ہو تو پھر ان محبتوں کو بھی سنو, ان باتوں کو بھی سنو کہ ان کو پسند کیا ہے اور ان کا عمل کیا تھا, اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو. جب حضرت عثمان نے عرض کر لی تو مولا کائنات, زوج بطول, باب المدینہ العلم, شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں. حضور نے فرمایا علی بیان کرو. کہا یا رسول اللہ مہمانوں کو عزت دینا مجھے اچھا لگتا ہے. کوئی میرے گھر مہمان آ جائے اس کو عزت دینا مجھے اچھا لگتا ہے. مہمانوں کو عزت دینا سیکھو. کوئی بھی مہمان آئے اس کی خدمت کرو, اس کو اللہ کی رحمت سمجھو اگر تمہارے گھر کوئی آئے. پھر حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے گرمیوں کا روزے اچھے لگتے ہیں, تب دن بڑا ہوتا ہے, دھوپ کی شدت ہوتی ہے, پیاس کی شدت ہوتی ہے, ان دنوں میں مجھے اللہ کی خاطر روزے رکھنا بڑا پسند ہے. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کوشش کرنا اچھا لگتا ہے, اللہ کا دین پھیلانا اچھا لگتا ہے, اللہ کے دین کی خاطر خدمت ہر انداز میں پیش کرنا اچھا لگتا ہے. ابھی یہ عرض ہی ہو رہی ہے کہ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں بھی بتاؤں 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں. کیا دربار ہے یار, کیا دربار ہے میرے آقا علیہ السلام کا. حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مسکینوں سے, غریبوں سے مدد کرنے والا, بہت سے محبت کرنے والا بہت اچھا لگتا ہے. جو بندہ اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے, امیر آدمی ہے, جب وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے, غریبوں سے محبت کرتا ہے, مجھے اللہ کا وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے. پھر حضرت جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ
مسلمانوں تک حق کا پیغام پہنچانے والا مجھے اچھا لگتا ہے، جو مسلمانوں تک حق کی بات پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کے حق کی دعوت پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہنچائے، مجھے وہ حق کا پیغام پہنچانے والا اچھا لگتا ہے۔ اور یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین کہنے والا، اللہ کا شکر کرنے والا مجھے بہت پسند ہے۔ جبرائیل جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ 3 چیزیں مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ کیا دربار ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کو جا کے بتاؤ 3 چیزیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل بیان کر، اللہ فرما رہے عقل میں انشاءت ہے، میرے حبیب علیہ السلام کو بتاؤ مجھے شکر کرنے والا دل اچھا لگتا ہے، جو میری نعمتوں پر شکر کرتا ہے مجھے وہ دل اچھا لگتا ہے۔ اگر میں اس کو نعمت سے نوازوں تو وہ اس نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے، مجھے وہ دل بہت اچھا لگتا ہے۔ نعمت کا شکر کا ایک بہترین انداز یہ ہے، تم جس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو اس چیز میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم مال کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو اس پیسے سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ شکر کرنا ہے نا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے پیسہ دیا، اب اس پیسے پر شکر کرنا ہے۔ ایک تو شکر یہ ہے کہ زبان سے کہو الحمدللہ، ایک تو شکر یہ ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد کرو، اور ایک شکر کا بڑا اچھا انداز یہ ہے کہو کہ یا اللہ میں اس پیسے کو تیری نعمت سمجھتا ہوں نا، شکر اس انداز میں کروں گا کہ اس پیسے سے کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر صحت کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو شکر یہ ہے کہ اس صحت سے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اگر آنکھوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو تو شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے بدنگاہی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ کہیں گئے ہو ادھر جانا اللہ کی نعمت سمجھتے ہو، شکر کرنا چاہتے ہو تو وہاں جا کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ جس چیز کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہو اور شکر کرنا چاہتے ہو تو اس چیز کے ذریعے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلب انشاءت کرنا، میرے حبیب کو بتاؤ مجھے شکر کرنے والا دل بہت پسند ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کو بتاؤ لسان ذاکرہ، مجھے ذکر کرنے والی زبان بہت اچھی لگتی ہے، مجھے ذکر کرنے والی زبان پسند ہے، ذکر کرنے والی زبان مجھے اچھی لگتی ہے۔ پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے تکلیف پر صبر کر کے بھی کہنے والا الحمدللہ علی کل حال۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچا کے، کوئی تکلیف آ جائے، کچھ پریشانی ہو، اس پریشانی پر اللہ سے تعلق توڑ نہ دے، اللہ سے رشتہ توڑ نہ دے، بلکہ الحمدللہ علی کل حال کہے۔ اللہ کو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرا وہ بندہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام سے کامل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی تکالیف اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے رستے پر چلنے میں آسانی فرمائے۔ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں، اگر ان کو انسان غور سے پڑھے گا تو جہاں وہ اللہ کے ساتھ حقوق اللہ میں کامل ہونے کا درس دیتی ہیں، وہی حقوق العباد میں بھی کامل ہونے کا درس دیتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا غلام صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا رہے اور باہر نکل کر لوگوں سے جھگڑے، باہر نکل کر لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے، باہر نکل کر لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کا غلام وہ ہے جس کے وجود ہر ایک کے لیے خیر کا باعث ہو، کسی انسان کو تکلیف نہ دے، اور یقیناً یہاں رہنے والے کو تو اسلام کا بہترین اس انداز میں سفیر بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دل کی طرف متوجہ ہو کے پھر آپ کریں گے اللہ 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 اللہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومرجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا ونوافع بلائنا ونوافع بلائنا ونوافع بلائنا ومنجانا ووكينا بغضب الله محمد وعليه وأصحابه أجمعين والله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي محمد هذه المفضلات اجعلنا مفتوحا للغيرات والكرامات واغفرنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والرزق والمال والأموال والأشرار ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتنا كتابنا ورقابنا وبعدنا وأمهاتنا من النيران ربنا هب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أمرنا رفقا ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا آتنا ولياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت حميدي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا ببحر السياح لكن بجاو بفضلك وحبيبك العال أن الرواد والجيراننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العال وحب من حبك وحب نبيك العال ولا تخيبنا من بابك يا حب الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو فرما انہاں کی حسدین دی حسد شرینہ دی شر منافقین دی منافقت سائرہ دی سازشہ دی سازش جھوٹیاں دی جھوٹ اور ہر قسم کی بری نظر تو معاف اے کریم سلمان صاحب کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما اے کریم اس میں فرما کی سجان علیہ مقدر کی سجان اور علیہ کی تیرا ڈھیر رحمت و برکت آنے لگا اے کریم کرم فرما اپنی رحمت اور تمام دروازے سے سارے دیتے کو اور خیر دینا لوان اور ہر خیر کا حصہ بنا اور ہر شر تو بتا شیطان اور شیطان دے شر اور شیطانی وسوسات تو بچا جنات دے شر تو بچا انسان دے شر تو بچا سارے اپنے نفس دے شر تو تسلسل تو بچا اے کریم کرم فرما جتنے حاضر سب تے اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرما دین اور دنیا دی تمام کامیابیاں نال کرنا خالی چوریاں کی اپنی رحمت نال پہنچا ایک تمنا کی قبول فرما اے کریم گھراں دا سکون عطا فرما دلاں دا اطمینان
اطمینان عطا فرما، فراخی رزق عطا فرما، جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا والی، ایمان دی سلامتی والی، ایمان تے استقامت والی، اپنی رب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی اور پختہ محبت شفیع اعلیٰ تو اعلیٰ پاکیزہ زندگی آمین، ایمان والی موت عطا فرما، اے کریم مدینہ پاک دی موت عطا فرما، اے کریم عطا فرما سا سب کی دنیا جی بلائی، آخرت جی بلائی، اور بجا سا سب کی دوزخ تے عذاب، اے کریم اپنے کرم تھی کسے کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، سب تا تعلق مدینہ پاک کا جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک کی حاضری رسے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تبتلينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وهب لنا من لدنك الرحمة، إنك أنت المحب، أنت المحب، أنت المحب، وحرمة النبي سيد الأبرار، مسجد اعظم خطیب صاحب کی کمیٹی کی رحمتہ برکتہ میں نہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وحمد وعلى اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم.